لے کے چلے، کشمیر کے سفیر بنے، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، پنجاب اور سندھ اور کراچی سب کی ترجمانی عمران خان صاحب نے کی. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا انعام کیا ملا؟ جب پاکستان کا کوئی وزیر اعظم پاکستان کی سورنٹی پر سٹینڈ لے گیا، کیا اس کے ساتھ یہ ہوگا؟ کیا کوئی لیاقت علی خان بنے گا؟ کوئی بے نظیر بھٹو کی طرح خدا نخواستہ مزید شہید ہوں گے کیا؟ اور کیا گولیاں کھا کے عمران خان صاحب کی طرح جیل میں جائیں گے؟ کیا پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی سورنٹی، اسلام، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ سٹینڈ لینے کا انعام پاکستان کے وزرائے اعظم کو یہ ملے گا؟ افسوس ہوتا ہے. عمران خان صاحب تو وہ آدمی تھا اور ہے جس نے اللہ کے کرم سے وہ قوم جو سن 71 کے بعد حوصلہ ہار بیٹھی تھی، وہ قوم جو مایوسی کا شکار تھی، اس میں جیت کا حوصلہ پیدا کیا. وہ بھی ایک زمانہ تھا کہ پاکستان انگلینڈ اور ہندوستان جیسی ٹیموں کے خلاف جب کھیلتے تھے ڈرا ہو کے خوش ہوتے تھے. عمران خان نے جیت کا حوصلہ دیا اور بتا دیا، سن 92 میں دنیا کو ثابت کر کے دکھا دیا کہ پاکستان ایک زندہ قوم ہے اور پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرایا. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نام کمانے کے بعد اپنی ذات کے چکر میں ہوتے ہیں. اس آدمی نے کرکٹ پہ بس نہیں کی، پھر فلنتھراپی میں آیا اور اپنے بدن کا گوشت ایک طرح سے کاٹ کے اپنا خون نچوڑ کے اس نے اس قوم کو شوکت خانم دیا اور یہ کہا کہ میری ماں تو مر گئی کینسر پہ لیکن پاکستانیوں کی ماؤں کو مرنے نہیں دوں گا. وہ بھی مثال قائم کی. اور پھر جب دیکھا کہ پاکستان کی سیاست میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کی میوزیکل چیئر ہے، کبھی میری باری کبھی تمہاری باری، اور جب اقتدار کی لڑائی دیکھی، پاکستان کی تباہی دیکھی، میرٹ کی خلاف ورزی دیکھی، کرپشن، اقربا پروری دیکھی، تو پھر ان نوجوانوں کو جن کا آج ووٹ ہے، وہ جب چھوٹے سے بچے تھے ان کو ساتھ لے کے کمپین چلائی، پورے ملک میں پاکستان کو اٹھانے کی، پاکستان کو مضبوط کرنے کی ایک کمپین چلائی. لوگ کہتے ہیں اس کا سہارا تھا، اس نے سپورٹ کیا، اس نے سپورٹ کیا. جس کے ساتھ قوم نہیں ہوتی، اس گگو گھوڑے میں جتنی بھی ہوا بھر لو وہ نہیں اڑتا، وہ نہیں چلتا. قوم پیچھے کھڑی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی اور پاکستان نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ اقوام عالم میں کیسے اپنے قوم کی لیڈرشپ کی جاتی ہے. آج افسوس کی بات ہے پاکستان ان مشکلات میں ہے. بلوچستان کی صورتحال آپ دیکھ لیں، ادھر جو حالات ہیں، ٹرائبل بیلٹ میں جو حالات ہیں، پاکستان کے امن و امان کے مسائل، کل آپ نے پورے ملک میں تاجر برادری کا احتجاج دیکھا. ایک طرف یہ چل رہا ہے اور دوسری طرف عمران خان صاحب کو جیل میں کیسے رکھا جائے، ان کو جیل میں کیسے تنگ کیا جائے، ان کے وکلاء کو کیسے نہ ملنے دیا جائے اور تحریک انصاف کے ورکرز پہ زندگی کیسے تنگ کی جائے. یہ سوچے ہیں. خدارا ہوش کے نہ کھلنے، خدارا ہوش کے نہ کھلنے. یہ نقصان عمران خان صاحب کا کم اور پاکستان کا زیادہ ہے. پاکستان کو چلانا ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو اس اڈیالہ جیل کے زندان سے نکال کر عوام کے بیچ میں آنے دو. عوام اپنا فیصلہ کر چکے ہیں. ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، عمران خان صاحب کو باہر لایا جائے. ہمارے اسیران شاہ محمود قریشی 2 بار کا وزیر خارجہ، اس نے بھی ایک گناہ کیا تھا نا، اس نے ریمنڈ ڈیوس کے معاملے پہ کمپرومائز نہیں کیا تھا. تو کیا پاکستان کی ساورنٹی پہ جو شخص کمپرومائز نہیں کرے گا اس کو کیا سزا ملے گی؟ میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ جو قوم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قوم تو ان کو اپنے سر پہ سجاتی ہے، لیکن کچھ لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے قبولیت کی بات کرتے ہیں. دیکھیے، ہم نے یہ ضرب المثل سنی. آخری بات، کیونکہ بہت سے لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، آخری بات، اور اس پہ غور کیجئے. جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کو سنا رہا ہوں کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. 8 فروری کو قوم نے ایک نقارہ بجایا جو اللہ کی طرف سے قوم کے دلوں میں ایک بات آئی. 2/3 نے عمران خان تحریک انصاف کو پاس کیا، سپورٹ کیا. آپ نے نہیں مانا، آپ نے قوم کی بات نہیں مانی. قوم کے دلوں میں یہ بات کہاں سے آئی؟ کیوں 2/3 عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے؟ نہیں مانی. نتیجہ دیکھ لیں، مہنگائی دیکھ لیں، پیٹرول ڈیزل گیس کی قیمتیں دیکھ لیں، امن و امان دیکھ لیں، خارجہ پالیسی دیکھ لیں، اداروں اور عوام کے بیچ میں فاصلے دیکھ لیں. ایک شخص باہر آئے گا، وہ جب ایک بات کرے گا، آپ یہ دیکھیے گا یہ فاصلے ختم ہو جائیں گے.
واپس شیر و شکر ہو جائیں گے. ملک کا اس وقت قوم اور اداروں کے بیچ میں ایک مضبوط تعلق کی ضرورت ہے, اور یہ سارے کام تب ہوں گے جب ملک کا, قوم کا, امت مسلمہ کا لیڈر باہر آئے گا, اور ہم جیسے لوگ جو صرف ایک بات پہ عمران خان کے ساتھ تھے, یہ سبز لالی پرچم کسی روزگار کے لیے نہیں, کسی پیداگیر کے لیے نہیں, کسی عہدے کے لیے نہیں. عہدے پیارے ہوتے, یہ بات پہلے کبھی نہیں کی, آج کر رہا ہوں. عہدے پیارے ہوتے, اسی اڈیالہ جیل میں وزارتوں تک مجھے آفر ہوئی, لیکن ٹھکرایا اور کھڑا رہا اللہ کے حکم سے, کیونکہ مجھے اس بات کی فکر تھی کہ لوگ کہیں گے کہ 9 اپریل کی رات کھڑا علی محمد, تم بھی ڈر گئے, تم بھی بک گئے, تم بھی بھاگ گئے. انشاءاللہ نہ بھاگنے والے ہیں, نہ ڈرنے والے ہیں, اور نہ عمران خان کو چھوڑنے والے ہیں. جب تک عمران خان باہر نہیں آئے گا, یہ اپنے دل میں یہ بات پکی کر کے رکھ لو, پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ سب کا بہت شکریہ.